اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رزق میں اضافے کے لیے اور خیر و برکت کے لیے کچھ اعمال بیان فرمائے ہیں۔ ان اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آخر میں ہم انشاءاللہ ایک بونس پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے ماخوذ ہے، اور اس کے تعلق بھی رزق میں وسعت کے حوالے سے اور خیر و برکت کے حوالے سے ہے۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ استغفار کرنا یہ انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ دوسرا عمل، اگر کوئی انسان نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اذکار کو انجام دیتا ہے، عبادت الہی انجام دیتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، یعنی نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول رہتا ہے، تو یہ عمل بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ تیسرا کام، اگر انسان صبح کو رزق کی تلاش میں جائے، صبح جلدی جائے، تو اس عمل سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا عمل، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جب آذان بلند ہو رہی ہوتی ہے تو آذان کے الفاظ کو اپنی زبان کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ پانچواں پوائنٹ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سچ بولنا شروع کر دے اور اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے، چاہے فائدہ ہو نقصان ہو، سچ بولے اور سچ پہ قائم رہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا نقطہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے آپ پر احسان کیا ہے تو اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کرو، کہ احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے مال کو اپنے مومن برادر کے ساتھ تقسیم کرنے کی وجہ سے بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے مومنین میں تقسیم کریں، دوسرے مومنین میں اس نعمت کو بانٹیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اگر کوئی انسان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ نواں پوائنٹ انتہائی اہم ہے، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے کے ریزے، کھانے کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لیتا ہے، دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ 10واں نقطہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ 11واں نقطہ، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گھر کے صحن سے جھاڑو لگانا، صفائی کا خیال رکھنا، اس سے جھاڑو لگانا، یہ بھی انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ نماز ظہرین اور نماز مغربین کو ملا کر پڑھنا، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان دو وقت کی نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اب وہ بونس پوائنٹ جو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے رزق میں اضافے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ کہ انسان جمعہ کے دن اپنی مونچھیں کاٹا کرے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اپنی مونچھیں کاٹتا ہے، مونچھوں کو تراشتا ہے، تو اس عمل کے سبب انسان کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حتیٰ کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کے بعد پورا ہفتہ طلوع آفتاب تک تعقیبات میں مشغول رہے، اتنا اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا جتنا جمعہ والے دن اگر کوئی انسان اپنی مونچھیں تراشتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مؤمنین و مومنات کی مشکلات کو دور فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔